فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر سورت مکمل کرنی ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت نے ہماری ایک نہیں ہزاروں حاجتیں اس وظیفے کے ذریعے پوری فرما دینی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ سورۃ القریش اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت، بہت پیاری آیت کا وظیفہ ہے، بہت ہی لاجواب اور طاقتور عمل ہے۔ اس وظیفے کی طاقت کیا ہے، اس حوالے سے آج ایک بہن کی کارگزاری بھی سناؤں گی جو ہماری بہن نے دبئی سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ جس بھی حاجت کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بیماری کے لیے کریں گے تو شفا پائیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ جاننے کے لیے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اللہ والو، ہو سکتا ہے کہ اس وظیفے کی مدد سے آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، یا پھر کوئی دلی حاجت مراد یا خواہش پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یاد رہے کہ سورہ قریش 30ویں پارے کی مختصر سی صورت ہے جس کی بہت زیادہ برکات فضیلات ہے۔ اس صورت کو جس بھی مشکل کے لیے تلاوت کیا جائے مجرب ہے۔ آج کے وظیفے میں اس صورت کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ تفصیل سے بتانے سے پہلے آپ کو ان بہن کی کارگزاری سناتی ہوں تاکہ آپ کا اس وظیفے پر یقین کامل ہو جائے۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ آج میں اپنی کارگزاری آپ کو سناتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے سورۃ القریش کا یہ عمل کیا، اس کو پڑھا۔ جب تیسری آیت میں آپ فَلْيَعْبُدُوا پر پہنچے تو آپ نے ایک تسبیح فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی کرنی ہے اور پھر صورت مکمل کر لینی ہے۔ اور یوں عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس عمل کو ہم نے آزمایا اور اللہ رب العزت نے ہماری ایک نہیں ہزاروں حاجتیں پوری کی ہیں۔ میں آپ کو ایک کارگزاری جو کہ حال ہی میں ہوئی ہے اس وظیفے کے حوالے سے وہ سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 13 سال سے دبئی میں ہوں۔ میرے خامند غریب تھے، بہت تنگ دست تھی، اس وجہ سے بچے اسکول نہیں جا پاتے تھے۔ یہاں اسکول کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میرا بیٹا 8 سال کا اور بیٹی 5 سال کی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ پاکستان لے کر جاتے تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے، اسکول جانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، مجبوراً ہمیں واپس آنا پڑتا۔ بہت پریشانی تھی۔ جو عمل آپ نے بتایا اس عمل کی مدد سے میں نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ ہم یہاں بچوں کو اسکول لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایڈمیشن نہیں ہے۔ میرے خامد نے کہا کہ چلو، میں نے کہا کہ آپ ہمیں یہیں چھوڑ جائیں، میں پرنسپل سے بات کرتی ہوں۔ وہ کام پر چلے گئے، پرنسپل میٹنگ میں تھے، 1 گھنٹہ ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ ملاقات کا وقت آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ داخلہ نہیں ہے اور کوئی سرٹیفکیٹ بھی تو نہیں تھا۔ مجھے اللہ رب العزت اور اپنی عبادت پر پورا یقین تھا۔ میں آدھا گھنٹہ بحث کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ سیٹ خالی نہیں ہے،
کہاں سے دیں؟ میرے آنسو نکلے اور دل میں سے دعا نکلی، یا باری تعالیٰ میری دعا آپ کے در پر دستک دے رہی ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، پرنسپل کا دل بدل گیا۔ اس نے کہا آپ نے کون سی کلاس میں داخلہ کروانا ہے؟ اس طرح میرے بچے اسکول جانے لگے، اور اسی روز میرے گھر جب شوہر کام سے آئے تو کہنے لگے آج میری پروموشن ہوئی ہے اور میری سیلری کمپنی والوں نے 3 گنا زیادہ بڑھا دی ہے۔ میری پروموشن 7 مہینے سے رکی ہوئی تھی، آج اچانک اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے مجھ پر کرم کر دیا۔ وہ بہن کہتی ہیں کہ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے اللہ والو؟ پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھنا ہے، اور 30ویں سپارے کی یہ چھوٹی سی سورہ قریش کا ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ قریش کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ سورہ قریش کی 3ری آیت میں فَلْيَعْبُدُوا پر پہنچے تو آپ نے یہاں رک جانا ہے، اور ایک تسبیح یہاں پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی پڑھنی ہے، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد سورہ قریش کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ والو آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر، شان اور بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں برکتوں عظمتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اللہ والو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو اگر آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے وظیفے اور عمل کی طاقت ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ جہاں آپ کا کام مہینوں میں بننا ہوتا ہے وہاں دنوں میں ہونے لگتا ہے، اور دنوں میں ہونے والا کام منٹوں میں نہیں بلکہ چٹکیوں میں ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ والو یہ تو مہینہ ہی بڑی بابرکت والا ہے، یہ عظمت اور بزرگی والا شان والا مہینہ ہے، محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، یہ جشن آمد رسول ہے۔ اس میں تو ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیم کی بنتی ہے کہ آپ پڑھ کر اپنے نبی کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پورے خلوص دل سے پڑھیں اور محبت عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کریں، پھر دیکھیں کہ اس مہینے کے اختتام تک آپ کے کیسے بگڑے کام سنورتے ہیں۔ تو اللہ والو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور آپ نے سورۃ القریش کی 3ری آیت میں جب فَلْيَعْبُدُوا پر پہنچے تو آپ نے یہاں پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی ایک تسبیح پوری کر لینی ہے۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی پریشانی کے لیے اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ والو جس بھی مسئلے اور پریشانی کے لیے دعا مانگیں گے ضرور پوری ہوگی، پھر چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، کسی بیماری کے حوالے سے ہو، اللہ والو رزق میں برکت کے حوالے سے ہو، کاروبار میں ترقی کے حوالے سے ہو، بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، بیٹوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، بے اولاد حضرات ہیں، یا اولاد ہے لیکن بیٹیاں ہیں، اولاد نورینہ کی خواہش رکھتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ والو کسی بھی کام کے لیے آپ کسی بھی مسئلے کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اس طرح پیش کرنی ہے، ایسے مانگنا ہے کہ میرا رب دینے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ والو اپنے رب سے ضد کرنی ہے، جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ ضد کر کے مانگتا ہے کہ اے میرے اللہ تو میں تیری ہی بندی ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی میرا رب ہے، اگر میں تجھ سے نہیں مانگوں گی تو مجھے عطا نہیں کرے گا، تو بتا مجھے کس نے عطا کرنا ہے، میں اس در پہ چلی جاؤں جو مجھے عطا کر سکے۔ جب آپ اس طرح اپنے رب سے مانگیں گے پھر دیکھیں دریائے رحمت کیسے جوش میں آتی ہے اور آپ کے کام غیب سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ رزق مانگیں گے تو غیب سے فرشتے رزق آپ کے گھر میں پہنچا دیں گے، تندرستی مانگیں گے تو اللہ رب العزت شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں گے، بچیوں کے نیک اور اچھے صالحہ رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، بچوں کو اچھی نوکریاں مل جائیں گی، کاروبار کے لیے کریں گے تو آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہونا شروع ہو جائے گی، فرشتے غیب کے خزانوں سے برکت لے کر آئیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ
نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی برکت سے اللہ نے اتنی رحمت اور فضیلت آپ کے گھر پر کر دی ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے سورۃ القریش کا اور درود ابراہیم کا۔ جس بھی بندے کو، میری بہن کو یا بھائی کو شک ہو اس بات پر، تو آپ درود ابراہیم کی طاقت کو آزما سکتے ہیں۔ میں چیلنج کرتی ہوں اس بات کا کہ اگر آپ درود ابراہیم کا ورد کرنا شروع کر دیں تو آپ کی ہر بگڑا کام سنورنے لگے گا، لیکن شرط وہی ہے، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، شدت کے ساتھ پڑھ کر اپنے پیارے محبوب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرنا ہے اور اپنی دعا کے لیے التجا کرنی ہے۔ دیکھیں پھر میرا رب کیسے رحمت فرماتا ہے، کیسے کرم کرتا ہے۔ اللہ والو، درود ابراہیم کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو میں اس بات کی ذمہ دار ہوں کہ اگر آپ کا کام نہ بنے تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے درود ابراہیم بتایا تھا، ہم نے پڑھا اور ہمارا کام نہیں ہوا۔ تو اللہ والو، ایک بار آپ اپنے پیارے محبوب پر درود پڑھنا تو شروع کریں، اور وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کیا کریں۔ جب آپ وظائف کو وظائف کی شرائط کے ساتھ کرتے ہیں تو وظائف 100% آپ کو رزلٹ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ 5 وقت آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تاکہ آپ کا وظیفے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش